السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ فرض علوم کورس میں ہم رمضان المبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور آج انشاءاللہ یہ فصل ہوگی روزہ نہ رکھنے کے عوارض کے بارے میں۔ تو عوارض یعنی عذر کی جمع جو ہے وہ عوارض کہلاتا ہے۔ تو کون کون سی عذر ہیں جن کی وجہ سے بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جیسے بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا صحت کے مؤخر ہونے کا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اب یہاں پہ پہلے مسئلے میں 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایسی بیماری لاحق ہے کہ روزہ رکھنے سے جان جانے کا خطرہ ہے، عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، مثلا روزہ رکھے گا تو شوگر کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری تو نہیں بڑھے گی لیکن خطرہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو صحت 10 روز میں ٹھیک ہوتی ہے اس کے ٹھیک ہونے میں 15 دن لگ جائیں گے، تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ ابھی نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حمل والی اور دودھ پلانے والی جب عقل کی کمی یا ہلاکت یا بیماری کا خوف کرے اپنے نفس پر یا بچے کی ذات پر، بچہ بے شک نسبی ہو یا رضائی ہو، تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یہاں 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں اس مسئلے میں بھی۔ ایک، حمل والی کو یہ خطرہ ہے کہ روزہ رکھے گی تو بچے کی عقل کی کمی ہو جائے گی، یا بچہ ہلاک ہوگا، یا بچے کو بیماری لگ جائے گی، تو روزہ توڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 2، دودھ پلانے والی کو یہ خطرہ ہے کہ روزہ رکھے گی تو بچے کی عقل کی کمی ہو جائے گی، یا بچہ ہلاک ہوگا، یا بچے کو بیماری لگ جائے گی، تو روزہ توڑنے کی گنجائش یہاں بھی موجود ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حمل والی کو یہ خطرہ ہے کہ روزہ رکھے گی تو خود اپنی ذات کی عقل کی کمی ہو جائے گی، یا خود ہلاک ہوگی، یا خود کو بیماری لگ جائے گی، تو روزہ توڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور دودھ پلانے والی کو یہ خطرہ ہے کہ روزہ رکھے گی تو خود اپنی ذات کی عقل کی کمی ہو جائے گی، یا خود ہلاک ہوگی، یا خود کو بیماری لگ جائے گی، تو روزہ توڑنے کی گنجائش ہے۔ اپنا بچہ ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور رضائی بچہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خوف ہو، اور خوف وہ معتبر ہے جو غلبہ ظن یا تجربہ یا مسلمان ماہر طبیب کے بتلانے سے حاصل ہو۔ اس بات کا غالب گمان ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر تک بیماری رہ جائے گی، یعنی باقی رہے گی۔ اس گمان کے بارے میں یا تو بار بار کا تجربہ ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی، یا ماہر مسلمان طبیب یعنی ماہر مسلمان ڈاکٹر ہو اور کہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری دیر تک رہے گی، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ خالی خولی گمان کا جو ہے وہ کافی نہیں ہونا چاہیے، خالی گمان کافی نہیں ہوگا، اور عام طبیب جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جن دین کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا، تو ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگلا مسئلہ ہے جس کو سخت پیاس ہو یا بھوک لگی ہو کہ جس سے ہلاکت کا خوف ہو، اس کے لیے بھی افطار جائز ہے، یعنی روزہ کھولنا جائز ہے۔ سخت پیاس لگی ہو یا سخت بھوک لگی ہو کہ ہلاکت کا خطرہ ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے، اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوگر کا سخت مریض ہو، دمے کا سخت مریض ہو، یا اس قسم کی سخت بیماری ہو تو روزہ رکھ کر بھی توڑنا جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ رات سے ہی روزہ نہ رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرض سخت ہو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، اگر اسے نقصان نہ ہو تو اس سے زیادہ ساتھی افطار کرانے والے نہ ہوں اور نہ خرچ میں مشترک ہوں۔ بس اگر ساتھی خرچ میں مشترک ہوں یا زیادہ ساتھی افطار کرانے والے ہوں تو اس کے لیے افطار کرنا افضل ہے تاکہ جماعت کی موافقت حاصل ہو جائے۔ تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور افطار کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور اکثر ساتھی روزہ رکھ رہے ہوں تو اس کو بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ جماعت کی موافقت حاصل ہو جائے، اور اگر اکثر ساتھی روزہ نہ رکھ رہے ہوں تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنا چاہیے تاکہ جماعت کی موافقت حاصل ہو جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سب کا کھانا ایک ساتھ ہے اور اکثر ساتھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ جب کھائیں تو ان کے ساتھ یہ بھی کھا لیں، اس لیے کہ یہ الگ سے سحری کا انتظام جو ہے وہ کرنا مشکل ہوگا۔ مسافر کے لیے دونوں کی گنجائش ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا کیا ہے وہی کرے گا۔
جو مصلحت کا تقاضا ہے اسے وہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ فدیے کی وصیت کرنا واجب نہیں ہے اس کے لیے جو بیماری یا سفر کے عذر کے زائل ہونے سے پہلے مر جائے جیسا پہلے گزرا ہے۔ مثلا ایک آدمی 15 دن تک بیمار رہا جس کی قضا بعد میں کرتا، ابھی صحت یاب بھی نہیں ہوا کہ وہ مر گیا، تو جتنے دن بیمار رہا ان دنوں کی قضا کی وصیت کرنا یا فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ یا 15 رمضان تک سفر میں رہا جس کی قضا بعد میں کرتا، ابھی گھر بھی نہیں آیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ان 15 دنوں کی قضا کی وصیت کرنا یا اس کا فدیہ دینے کی وصیت کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اور مقیم ہونے اور تندرست ہونے کی حالت میں جتنے روزوں کی قضا پر قدرت ہو اتنے روزوں کی بیمار یا مسافر قضا کریں گے۔ مثلا مرض کی حالت میں 10 روز رمضان کے روزے چھوٹے، 10 روزے رمضان کے چھوڑ دیے بیماری کی وجہ سے، اب وہ 5 روز صحت یاب ہوا اور روزہ قضا کر سکتا تھا لیکن قضا نہیں کیا اور انتقال ہو گیا، تو اب 5 روز کی قضا لازم ہے کیونکہ اتنا وقت اس نے پایا ہے، لیکن موت کے بعد قضا نہیں کر سکتا، تو ورثہ یہ جو پیچھے اس کے ورثاء ہیں ان پر 5 روزوں کا فدیہ دینا لازم ہوگا، اور یہی حال مسافر کا بھی ہے۔ اگلا مسئلہ، اور قضا میں لگاتار روزے رکھنے کی شرط نہیں ہے، پس اگر دوسرا رمضان آ جائے تو اس کے روزے کو قضا پر مقدم کرے اور دوسرے رمضان تک مؤخر کرنے سے فدیہ واجب نہیں ہے۔ مثلا 10 روز رمضان کے روزے قضا ہوئے یا 10 روزے قضا ہوئے تھے، تو یہ بھی جائز ہے کہ مسلسل 10 روزے جو ہے وہ رکھے، روزے رکھ کر پورے کر رہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ 2 روزے رکھے پھر کچھ دنوں کے بعد 4 روزے رکھے اور تفریق کر کے 10 روز پورے کر لے، کیونکہ آیت میں مطلق ہے کہ مریض یا مسافر بعد میں پورے کرے، البتہ مسلسل رکھ کر جلدی پورے کرے تو یہ بہتر اور اولا ہے تاکہ واجب جلدی سے ساقط ہو جائے، اور اگر مؤخر کرتے کرتے دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرا رمضان کا روزہ پہلے رکھے تاکہ یہ بھی قضا نہ ہو جائے، اور پہلے رمضان کے روزے کو اس کے بعد رکھے، اور مؤخر کرنے کی وجہ سے کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، البتہ غیر معمولی تاخیر کرنے پر استغفار کر لینا یہ اولا یعنی بہتر ہے۔ اگلا مسئلہ ہے شیخ فانی اور فانیہ بڑھیا کے لیے افطار جائز ہے اور ان دونوں پر فدیہ لازم ہے، ہر دن کے روزے کے بدلے میں آدھا سا گندم۔ ایسا بوڑھا یا بوڑھی جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا رکھ سکتی اور آئندہ بھی روزے رکھنے کی امید نہ ہو تو اس پر روزہ واجب ہے، لیکن نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر یعنی نہ رکھ سکنے کی وجہ سے اس پر فدیہ لازم کیا گیا ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ اب رکھنے کی امید ہی نہیں ہے، اور اس کو فانی بوڑھا اور فانی بوڑھیا کہتے ہیں، یعنی یہ ایسے شخص کو۔ آدھا سا کتنا ہوتا ہے؟ سا تقریباً 1 سا جو ہے وہ 3.538 کلو کا ہوتا ہے، تو آدھا سا 1.770 کلو کا ہوتا ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ آدھا سا جو ہے وہ 1.90 یا اس طرح کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے، تقریباً 2 کلو کا آدھا سا کر لینا چاہیے تاکہ تھوڑی سی مقدار بڑھ جائے۔ اس طرح جس شخص نے ہمیشہ روزے رکھنے کی منت مان لی تھی پھر رزق کی مشغولی کی وجہ سے عاجز ہو گیا تو وہ افطار کرے اور فدیہ دیتا رہے، اگر افلاس کی وجہ سے فدیہ سے بھی عاجز ہو گیا تو استغفار کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے۔ یہ ایک مثال ہے، کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مان لی لیکن روزہ یا روزی وغیرہ کی تلاش کی وجہ سے منت جو ہے وہ پوری نہ کر سکا اور روزہ نہ رکھ سکا، تو یہ روزے نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے آدھا سا گیہوں دیتا رہے، یعنی گندم وغیرہ دیتا رہے، اور گندم بھی نہ دے سکتا ہو تو اب استغفار کرے اور معافی مانگتا رہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر قسم یا قتل کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا تھا، اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا کر سکے، اور یہ شیخ فانی بھی ہے اور کفارہ واجب ہونے کے وقت روزے کی طاقت تھی اور روزہ نہ رکھے یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا، تو اس کے لیے فدیہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ یہاں اپنے غیر کا یعنی غلام آزاد کرنے یا صدقہ کا بدلہ ہے، یعنی ایک آدمی پر قتل کا کفارہ تھا یا قسم کا کفارہ تھا اور اس کو طاقت تھی کہ غلام آزاد کرے، لیکن اس نے غلام آزاد نہیں کیا، یا جس وقت کفارہ لازم ہوا تھا اس وقت روزہ رکھ سکتا تھا لیکن بعد میں شیخ فانی ہو گیا، تو اب غلام کے بدلے یا روزے کے بدلے فدیہ نہیں دے گا بلکہ موت کے وقت وارثین کو غلام آزاد کرنے کی وصیت کرے،
پھر اگر وراثت کے تہائی مال سے غلام خرید سکتا ہو تو غلام خرید کر آزاد کرے، اور نہ کر سکتا ہو یعنی نہ خرید کر آزاد کر سکتا ہو تو معذور ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت میں نفل روزہ رکھنے والے کے لیے بلا عذر بھی افطار جائز ہے۔ نفلی روزے والے کے لیے جائز ہے کہ بغیر کسی عذر کے بھی روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ مہمانی کرنا عذر ہے، مہمان کے لیے بھی اور میزبان کے لیے بھی ظاہری روایت اس بڑے فائدے کی وجہ سے مہمان کو بشارت ہے۔ مہمانی کرنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، اور مہمان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اور کسی حالت میں بھی نفلی روزہ توڑ دیا اس کی قضا واجب ہے، یعنی کسی بھی حالت میں اگر نفلی روزہ توڑ دیا تھا شروع کر کے تو اس کا جو ہے وہ بعد میں کفارہ نہیں بلکہ قضا ہوگی، یعنی صرف اس کو ایک دفعہ روزہ رکھ لے گا، مگر یہ کہ نفلی روزہ عید اور ایام تشریق کے 5 دنوں میں شروع کیا تو ظاہر روایت میں اس کی قضا نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ جن دن شریعت نے روزہ رکھنے سے روکا ہے اس دن نفلی روزے کی نیت کرے گا، تب بھی روزہ منعقد نہیں ہوگا، اس لیے اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ اب کسی نے عید الفطر کے دن یا بقر عید یعنی بقرہ عید کے دن اور اس کے 3 روزے بعد تک یعنی 13ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھا تو اس کی قضا لازم نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ان دنوں کی قضا ہی لازم نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ نظر۔ اب اگلا باب شروع ہو کہ نظر کے روزے اور نماز اور ان جیسے امور جن کا پورا کرنا لازم ہے۔ تو 3 شرطیں ہیں ایک نظر میں، یہ آپ دیکھ لیں، اس کی جنس کی کوئی واجب عبادت ہو یعنی جس کی نظر مان رہا ہے، اور وہ ہم جنس عبادت مقصود بالذات ہو، اور یہ کہ منت کے بغیر خود واجب نہ ہوا ہو۔ اب اس کی وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، جب کسی چیز کی منت مان لی تو اس پر اس کو پورا کرنا لازم ہے، جبکہ اس میں 3 شرطیں جمع ہوں۔ اس کی جنس کی کوئی واجب عبادت ہو، اور وہ مقصود بالذات ہو، اور یہ کہ منت کے بغیر خود واجب نہ ہو۔ اس لیے وضو کی نظر سے وضو لازم نہیں ہوگا، اور نہ سجدہ تلاوت، اور نہ مریض کی عیادت، اور نہ واجبات واجب ہوں گے، اور نہ جتنے واجبات ہیں وہ واجب ہوں گے اس کی نظر ماننے سے۔ اب یہ ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ 3 شرطیں ہوں تو اس کی منت ماننا درست ہے، ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی منت مان رہا ہے اس کی کوئی قسم واجب ہو، مثلا بیمار پرسی کرنے کی منت مانتا ہے تو یہ منت صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیمار پرسی کی کوئی قسم بھی آدمی پر فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی منت مان رہا ہے وہ چیز مقصود بالذات ہو، مثلا وضو کرنے کی منت مانے تو منت درست نہیں ہے، کیونکہ وضو کرنا مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اس لیے وضو کی منت ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی ہے یا مان رہا ہو وہ چیز پہلے سے واجب نہ ہو، مثلا سجدہ تلاوت کرنے کی منت مانی تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت سجدہ پڑھی تو اس پڑھنے کی وجہ سے اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اس کے لیے منت ماننا ضروری نہیں، اور بغیر آیت سجدہ پڑھے یہ سجدہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے سجدہ تلاوت کی منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ یا مثلا ظہر کی نماز آدمی پر فرض ہے، پس سے کوئی منت ماننے کہ میرا بیٹا تندرست ہو گیا یا ہو جائے گا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو یہ منت درست ہی نہیں ہے، کیونکہ ظہر کی نماز تو اس پر پہلے سے فرض ہے۔ مثال دینے میں آگے مزید جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کے مسائل کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں۔ اور صحیح ہے منت ماننا غلام آزاد کرنے کی، اعتکاف کی، اور ایسی نمازوں کی جو فرض نہیں ہیں، اور روزوں کی جو فرض نہیں ہیں۔ غلام آزاد کرنے کی منت ماننا درست ہے، کیونکہ اس کا ایک جز کفارے میں غلام آزاد کرنا فرض بھی ہے، اور یہ عبادت مالی ہے۔ اور اعتکاف کرنے کی منت ماننا درست ہے، کیونکہ روزے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے درجے میں ہے، اور یہ عبادت بدنی ہے۔ اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت یا منت ماننا یہ درست ہے کہ اس کا ایک حصہ ظہر وغیرہ کی فرض نماز ہے، اور یہ عبادت بدنی ہے۔ اور روزے کی منت ماننا بھی درست ہے، کیونکہ اس کا ایک حصہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور یہ عبادت بدنی ہے۔ نوٹ یہ فرما لیں،
جو نماز فرض ہے مثلا ظہر کی نماز یا جو روزہ فرض ہے مثلا رمضان کا روزہ، اس کے کرنے کی نیت مان سکتا ہے کیونکہ یہ پہلے سے فرض ہیں۔ مثلا اب کوئی کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، تو روزے رکھنا فرض بھی ہے، تو اسی وجہ سے یہ ایک فرضی عبادت ہے اور اس کی ہم جنس ہے، اس وجہ سے اس پہ روزے رکھنا درست ہوگا اور یہ منت درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد پس اگر مطلق منت مانی یا کسی شرط کے ساتھ معلق منت مانی اور وہ شرط پائی گئی تو اس پر پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ مطلق منت کی صورت یہ ہے کہ مثلا یہ کہے کہ مجھ پر 2 روز کا روزہ فرض ہے، یا 2 رکعت نماز ہے، یا 10 درہم صدقہ کرنا واجب ہے، تو اس سے منت منعقد ہو جائے گی اور اس پر 2 روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، یا 2 رکعت نماز واجب ہوگی، یا 10 درہم صدقہ کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اس نے نظر مانی ہے، البتہ وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، اور کسی شرط کے ساتھ معلق کی صورت یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا درست ہو گیا تو 2 روزہ رکھوں گا، یا میں پاس ہو گیا فلاں امتحان میں تو یہ کام کروں گا، یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا 10 درہم صدقہ کروں گا، تو اس شرط کے پائے جانے پر یعنی بیٹا تندرست ہو گیا یا پاس ہو گیا تو 2 روزے رکھنا واجب ہو جائے گا، 2 رکعت نماز واجب ہو جائے گی، یا 10 درہم صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر بیٹا تندرست نہ ہوا یا پاس نہ ہوا تو کچھ لازم نہیں ہوگا کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ اور اگلا مسئلہ ہے، مختار مذہب میں عید اور ایام تشریق میں روزے کی منت ماننا صحیح ہے، اور ان ایام میں روزہ کو توڑنا اور اس کی قضا واجب ہے، اور اگر کسی نے ان دنوں میں منت کے روزے رکھ ہی لیے تو کراہت تحریمی کے ساتھ کافی ہو سکتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، 2 عید کے دن اور 3 ایام تشریق، تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت ماننی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے مان لی تو نظر ہو جائے گی، اس کے لیے ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضا کرے، مناسب یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان دنوں میں روزہ رکھ ہی لیا تو نظر کا روزہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ ناقص نظر مانی تھی، اس لیے ناقص ہی ادا کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے، اور وقت، جگہ، درہم اور فقیر کی تعیین کو ہم لغو کہتے ہیں۔ چنانچہ شعبان کے روزے کی منت مانی تو رجب کے روزے رکھ لینا کافی ہے، اور مکہ میں 2 رکعت کی منت مانی تو مصر میں ادا کر لینا، اور کسی بھی درہم کا صدقہ کرنا معین درہم کے بدلے، اور عمر نامی فقیر پر خرچ کرنے کی منت مانی تو یہ زید نامی فقیر پر خرچ کرنا کافی ہوگا۔ یہاں 4 مثالیں دی گئی ہیں۔ کسی نے وقت کا تعین کر کے نظر مانی تو اسی وقت میں کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر دوسرے وقت میں اس کو ادا کیا تب بھی نظر پوری ہو جائے گی۔ مثلا نظر مانی کے شعبان میں 3 روزے رکھے گا اور نظر کی نیت سے رجب میں 3 روزے رکھ لیے تو اب شعبان کی نظر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ دوسری جگہ کا تعین کیا کہ میں مکہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور نظر کی نیت سے مصر میں 2 رکعت نماز پڑھ لی تو نظر پوری ہو جائے گی۔ درہم کا تعین کیا کہ یہ 10 درہم صدقہ کروں گا اور نظر کی نیت سے دوسرا 10 درہم صدقہ کر دیا تو نظر پوری ہو جائے گی۔ فقیر کا تعین کیا، مثلا نظر مانی کہ زید پر 10 درہم خرچ کروں گا اور نظر کی نیت سے عمر پر خرچ کر دیا تب بھی نظر پوری ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر منت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا تو شرط کے پائے جانے سے پہلے منت کو پورا کرنا کافی نہیں ہے، شرط پوری ہونے کے بعد منت پوری کرنا ہوگی۔ نظر کو کسی شرط پر معلق کیا، مثلا نظر مانی کہ بیٹا تندرست ہو گیا تو 2 روزے رکھوں گا، ابھی تندرست بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 روزے رکھ لیے تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ تندرست ہونے کے بعد اس پر روزے واجب ہوں گے اور دوبارہ 2 روزے رکھنا ہوں گے۔ تو یہ بیان نظر والا بھی جو ہے ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔